بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج اپنے پہلے سبق کی ابتدا کرتے ہیں. چونکہ یہ شارٹ ویڈیوز ہیں اس لیے میں لمبی باتیں نہیں کروں گا. لمبی باتیں یہاں پہ ڈسکس نہیں ہوں گی. بس یہ ہے کہ اب ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں اس کا مقصد ہمارا عالم بننا نہیں ہے، نہ علماء پر تنقید کرنا ہے. ہم صرف اپنی نصیحت کے لیے، تاکہ ہم قرآن سے نصیحت حاصل کریں، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. کس بات کے لیے؟ اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو دہرانے کے لیے، اسے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو کیا کہ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ نصیحت سے مراد کہ قرآن پاک میں کم و بیش 500-600 آیات کے علاوہ باقی پورے قرآن میں نصیحت ہے کہ اللہ نے ہم سے ہماری ہی باتیں کی ہیں. بس ہم تھوڑی سی محنت کریں. ہم نے انگلش میں بہت وقت لگایا، بہت انگلش سیکھی. اس کے بعد ہم نے اور بہت سارے کام کیے جو بڑے آسانی سے ہم نے سیکھ لیے. تو اللہ کی قسم میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، بلکہ میں آپ کو حلفاً یہ کہتا ہوں کہ عربی زبان مجھے ذاتی طور پر بہت آسان لگی سمجھنے میں. ہم ابتدا صفر سے کریں گے، زیرو سے کریں گے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا. میں بالکل ابتدا اور بالکل بیسک زیرو سے، اور ہم ایک اینٹ سے شروع کریں گے، اینٹ کے ساتھ اینٹ جوڑیں گے، پھر ایک عمارت تعمیر کر دیں گے. کم از کم مجھے 10 دن دیجیے گا. آپ 10 دن میں دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو کیا کچھ آ گیا، کیا کچھ سمجھ آنے لگا ہے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہوگا کہ میں آج شروع ہم نے کیا ہے تو کل ہی آپ کو آیات آنے لگیں گی، ایسا نہیں ہوگا. لیکن انشاءاللہ 10 دن بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں ہم کس طرف کو بڑھ رہے ہیں اور ہمیں کتنی آسانی ہو رہی ہے. لیکن یقیناً ساتھ آپ نے میرا دینا ہے، میں اپنے دل سے پوری کوشش کروں گا. تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں. جس طرح اردو، عربی، انگلش، یہ تمام زبانیں اور باقی زبانیں، ان سب میں ایک بنیادی چیز ہوتی ہے جس کو ہم انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں، اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں، اور عربک میں ان کو حروف الہجا کہتے ہیں. حروف الہجا یعنی الفابیٹس. اب الفابیٹس میں یہاں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. آج ان الفابیٹس میں کیا خاص ہے وہ سیکھیں گے ہم انشاءاللہ، پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے. الفابیٹس میں الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا. عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا اور یا. اب ان حروف تہجی کو اگر ہم کاؤنٹ کریں، 1 2 3 4 5 6 7 14 21 اور 28، یہ تقریباً 28 حروف تہجی ہیں عربک میں. انہیں حروف الہجا کہتے ہیں. اب آپ نے اس میں ایک چیز دیکھی ہوگی کہ اس میں آپ کو حمزہ نظر نہیں آ رہا، جو کہ قرآن پاک میں کافی زیادہ استعمال اس کا آپ نے دیکھا ہوگا. اب حمزہ، یہ حمزہ ہی وہ ایک ایسا ورڈ ہے جس میں تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے کہ یہ 28 اور 29 کا ڈفرنس ہے. 28 اور 29 کا ڈفرنس کیا ہے؟ بعض اس حمزہ کو الگ سے لکھ کر کہتے ہیں کہ 29 ہیں، اور بعض ایک ڈفرنس کریٹ کرتے ہیں. اس ڈفرنس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حمزہ کیا ہے اور وہ اس حمزہ کو کیا کہتے ہیں. الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے بیسیکلی؟ ایک تو یہ حروف الہجا ہو گئے. حروف الہجا کے بعد دوسری چیز عربی میں حرکات کہلاتی ہیں. جو آپ نے خاص علامات دیکھی ہوں گی انہی حروف پر لگی ہوتی ہیں، انہیں حرکات کہتے ہیں. حرکات میں ایک سنگل ہے، زبر، زیر، پیش، سکون، جسے جزم بھی کہتے ہیں. ایک ڈبل حرکت ہوتی ہے جسے ہم دوہری حرکت کہتے ہیں.
کو تنوین کہتے ہیں۔ اب حمزہ اور الف کا فرق، حمزہ اور الف کے فرق کو بھی ہم دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ یہ جو ہم نے حروف لکھے تھے الف سے لے کر یا تک، ان حروف سے ہم چند حروف لے لیتے ہیں اور ان حروف سے ہم کچھ ورڈ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک ورڈ لکھتا ہوں انسان۔ اب میں نے وہ حروف الہجا میں سے الف، نون، سین، الف اور نون، یہ میں نے ورڈز لے لیے، ان ورڈ سے میں نے ایک لکھ دیا۔ اردو میں ہمیں یہ پتا ہے انسان، عربک میں بھی یہ انسان ہے۔ اب ہوگا کیا کہ ان ورڈز پر میں ان حرکات میں سے مناسب حرکات کا استعمال کروں گا جو عرب میں کیا جاتا ہے۔ انسان، اب میں نے اس پر حرکات لگا دی، یہ ایک ورڈ بن گیا۔ میں اپنی زبان سے جو باتیں اس وقت کر رہا ہوں یہ تمام کے تمام الفاظ ہیں۔ اب ان الفاظ میں چند الفاظ میننگ فل ہوتے ہیں، چند ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی میننگ نہیں ہوتی، یعنی ایسے الفاظ جن کے معنی ہوں اور ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہوں۔ ایسے الفاظ جن کے معنی ہوں انہیں ہم کہتے ہیں بامانی الفاظ، اور ایسے الفاظ جن کی کوئی میننگ نہ ہوں اسے ہم کہتے ہیں بے معنی الفاظ۔ مثال کے طور پر اب انسان ایک ایسا لفظ ہے جس کے میننگ ہے، لیکن اگر میں کہوں چائے شائے، اب چائے ایک ورڈ ہے اور شائے ایک سلینگ ورڈ ہے جس کا کوئی میننگ نہیں ہے۔ چائے شائے، کھانا وانا، گپ شپ، یہ تمام سلینگ ورڈز ہیں جن کی کوئی میننگ نہیں ہے۔ انسان، اب اس کا خاص میننگ ہے۔ اب میں ایک اور ورڈ لکھ دیتا ہوں اقرا۔ اقرا بھی ایک ایسا ورڈ ہے جو میننگ فل ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ترتیب بن گئی کہ ہم نے جو حروف لکھے تھے حروف کے ملنے سے یہ الفاظ بن گئے۔ اب الفاظ بامانی اور بے معنی۔ بے معنی الفاظ ہم نے سیکھنے نہیں ہیں، ان کا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم صرف بامانی الفاظ سیکھیں گے، اور یہ وہ بامانی الفاظ ہیں۔ آج آپ کو ایک چھوٹا سا آج ہم ایک جسٹ ابتدائیہ ہے، کل سے انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ یہ جسٹ ابتدائی انفارمیشنز ہیں، ان کو کلیکٹ کر لیں اور ان کو سمجھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ بامانی الفاظ میں نے لکھ دیے انسان اور اقرا۔ اب اس میں الف اور حمزہ کا فرق میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الف، یہ میں نے 4 بار اس کو لکھ دیا، زبر، زیر، پیش اور سکون۔ اس صورت میں اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور اگر اس پر حرکت ہو، زبر، زیر، پیش اور جزم، اسے حمزہ کہتے ہیں، اور اگر اس پر کوئی حرکت نہ ہو تو اسے الف کہتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے عربی میں الف اور حمزہ کا۔ اب میں اگر آپ کو کہوں کہ انسان میں کتنے الف ہیں، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، کیونکہ اسی سے متعلق میں دوبارہ سے آپ سے ریکال کروں گا کہ آپ کو الف اور حمزہ کا فرق کتنا پتہ چلا۔ اب میں اس بات کو جو میں نے ابھی پڑھی اس کو اگر میں اپلائی کروں تو وہ ایسے اپلائی ہوگی۔ انسان میں کتنے الف ہیں، انسان میں اب الف تلاش کرنے کے لیے مجھے اس قانون کو دیکھنا ہے۔ تو اس قانون کے مطابق یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ الف ہے، اور یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس پر زبر آ رہی ہے تو یہ حمزہ ہے۔ اور اقرا میں یہ حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے۔ کیوں؟ ان دونوں پر حرکت ہے، الف پر زیر ہے اور الف پر سکون ہے۔ تو یہ الف اور حمزہ کا فرق ہے، اس کو بنیادی طور پر آپ کیچ اپ کر لیجئے انشاءاللہ، چونکہ آگے قرآن پاک میں اس کا استعمال، اس کی سمجھنے کی باتیں آئیں گی۔ ہاں جی، اب ہم اس طرف کو آتے ہیں۔ الفاظ بامانی اور بے معنی۔ ہر بامانی لفظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ۔ اب الف لام میم سے لے کے سورہ الناس تک جتنے بھی آیات ہیں یا احادیث مبارکہ ہیں، عربی میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں جسے ہم پارٹ آف سپیچ کہتے ہیں، یعنی کسی بھی سینٹنس کے اندر، اب جیسے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو اس میں ہر ورڈ کچھ نہ کچھ ہے۔ یہ تمام کلمات ہیں، یہ بھی کلمہ ہے، یہ بھی کلمہ ہے، یہ بھی کلمہ ہے، یہ بھی کلمہ ہے۔
اب ان کلمات کے نام کیا ہیں، یہ کلمات کیا ہوتے ہیں، اس کلمہ کی تفصیل آگے چلے گی انشاءاللہ. ہم بہت آسانی سے اس کو اوپن اپ کریں گے. کلمہ کی اقسام یا پارٹ آف سپیچ یہ 3 ہیں عربی میں. اس میں جو اب ہم چیز لکھیں گے اس 3 سے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، اور آیات میں بھی احادیث میں بھی 3 کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. کلمہ میں ہوگا اسم، فعل اور حرف. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان تینوں میں سے ہی کچھ ہوگا. ہم انشاءاللہ کل سے اس کو آگے لے کر چلیں گے. یقین کریں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ بہت آسان رہے گا. ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلیں گے کہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ عربی تو اتنی آسان ہے کہ ہم نے آج تک اس کی طرف دلچسپی ہی نہیں لی. تو آج میں یہاں اتنا کافی ہے، میں آج یہاں پر آپ کو چھوڑ کر جاتا ہوں. کل ہم یہاں سے ابتدا کریں گے، اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پھر سے کہ ہم اس کو بہت آسان لے کر چلیں گے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے کلمہ، اسم اور فعل اور حرف اور تینوں چیزیں لکھنی ہیں، اس سے گھبرائیے گا مت کہ ہم شاید کل یہ سب پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے، ہم بالکل سٹیپ بائی سٹیپ جیسے آج ہم نے کیا ویسے ہی ہم آگے لے کر چلیں گے. بس آج آپ نے الف اور حمزہ کا فرق دیکھ لیا. اور دوسری بنیادی چیز کہ الفاظ، تمام الفاظ ہوتے ہیں بے معنی، ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، وہ الفاظ جن کے معنی ہوتے ہیں. اور پھر کلمہ، اب ہر بامعنی لفظ عربی میں کلمہ کہلاتا ہے. کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. ہم انشاءاللہ کل ان تینوں کو سمجھ کر ان تینوں میں سے ایک پارٹ کو پکڑ لیں گے اور اس کو سمجھنا شروع کریں گے. میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت آسان لگے گا. جزاکم اللہ خیرہ. میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ سے مدد مانگیے، اللہ ہی ہمارے لیے آسان کرنے والا ہے. کل میں انشاءاللہ آپ کو ایک دعا سکھاؤں گا، ہم اس دعا کو اپنے سبق کا حصہ بنائیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.